تاکہ ہم صحیح طریقے سے وضو کر سکیں، اس لیے بھی کہ حدیث پاک میں ہے الوضوء مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے، وضو نماز کی کنجی، بغیر کنجی کے قفل نہیں کھلتا، تو ایسے ہی بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی۔ 4 چیزیں وضو میں فرض ہیں، ایک تو پورے چہرے کا دھونا، دوسرا دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت دھونا، تیسرا پاؤں سر کا مسح کرنا، اور چوتھا دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا۔ یہ وضو میں فرض ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اب پورا وضو کا طریقہ پورے اس کے سنتوں اور مستحبات کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آپ سب سے پہلے قبلہ رو بیٹھیں گے اور دل میں نیت کریں گے۔ زبان سے نیت کی ادائیگی کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں وضو کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، زبان سے بولنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ آپ دل میں نیت کر لیں گے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے، رفع حدث سے پاکی حاصل، چھوٹی ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کرتا ہوں۔ آپ وضو کریں گے، وضو شروع کریں گے۔ اس کے بعد سب سے پہلے آپ قبلہ رخ بیٹھیں گے اور دونوں ہاتھ میں پانی لے کر دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک 3 مرتبہ دھوئیں، پہنچوں تک، اس طور پر کہ انگلیوں کے درمیان بھی پانی پہنچ جائے، کہیں بھی کوئی حصہ بال برابر بھی سوکھا نہ رہنے پائے۔ جب دونوں ہاتھ اچھی طرح آپ 3 مرتبہ دھو لیں گے پہنچوں تک، 3 مرتبہ آپ کلی کریں گے، دانتوں کو صاف کریں گے۔ مسواک ہو تو بہت بہتر ہے، مسواک نہ ہو تو انگلی سے بھی دانتوں کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ آپ ناک میں پانی چڑھائیں گے اور ناک بائیں ہاتھ سے صاف کریں گے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ چہرہ دھوئیں گے، بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک، اگر داڑھی گھنی نہ ہو، اس کان کی لولکی سے اس کان کی لولکی تک، اور گھنی داڑھی ہو تو داڑھی کے بالوں کے اگنے کی جگہ تک آپ چہرے کو دھوئیں گے، داڑھی میں خلال کریں گے، کچی انگلیاں داڑھی کے اندر پھیریں گے آپ۔ پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ پانی لے کر سیدھا ہاتھ کوہنی سمیت، کوہنی کے اوپر تک دھوئیں گے 3 مرتبہ، پھر بایاں ہاتھ 3 مرتبہ کوہنی کے اوپر تک دھوئیں گے۔ پھر دونوں ہاتھوں کو کچا کر کے، ہاتھوں کی پوزیشن ایسی ہو تو بہتر ہے کہ 3 انگلیاں ملی ہوئی ہوں اور کلیمے کی انگلی اور انگوٹھا الگ ہو۔ اب آپ سر کے بالوں کے آغاز سے یہ 3 جو ملی ہوئی انگلیاں ہیں، ان کے پیٹ کو سر کے اوپر سے گھماتے ہوئے، 20 تالو سے گھماتے ہوئے پیچھے گدی تک لے جائیں گے۔ واپسی میں ہتھیلیوں کو بالوں کے سر کے بازو کے حصے سے گھماتے ہوئے واپس کنپٹی تک لائیں گے۔ اس طرح پورے سر کا مسح ہو گیا آپ کا۔ اور پھر اس کے بعد ابھی یہ 2 انگلیاں، یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں، یہ ہاتھ کی 2 انگلیاں باقی ہیں۔ کلیمے کی انگلی کان کے اندر مسح کریں گے اور انگوٹھے سے کان کے پیچھے مسح آپ کریں گے۔ اب اس کے بعد ہاتھ کا پچھلا حصہ باقی رہ گیا، ادھر کا اندرونی حصہ تو سوکھ گیا، آپ نے پھیر دیا بالوں پہ، اب باقی رہا پچھلا حصہ۔ اس کو گردن پہ پہلے سیدھا ہاتھ اس طرح پھیریں گے، پھر بایاں ہاتھ اس طرح پھیریں گے۔ اس طرح آپ کا سر کا اور گردن کا، کانوں کا مسح مکمل ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد سیدھا پیر آپ 3 مرتبہ ٹخنوں سمیت دھوئیں گے، اس طور پر کہ بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو انگلیوں کے درمیان گھمائیں گے، انگلیوں کے درمیان، تاکہ اچھے سے پانی پہنچ جائے، کہیں کوئی بال برابر بھی جگہ باقی نہ رہ جائے۔ اور خصوصاً ایڑی ٹخنے کی جو ہڈی ہے، اس ہڈی کے پیچھے سوکھا رہ جانے کا اندیشہ ہے۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار ایک مرتبہ لوگوں کو وضو کرتے ہوئے دیکھے، صحابہ کو، تو فرمائے ویل للعقاب، ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے، یعنی ایڑیاں اگر تم صحیح نہیں دھو گے، ذرا بھی خشک رہ جائے گا تو ہلاکت ہے، تو وضو ہوگا ہی نہیں۔ تو اس لیے اس کا خاص اہتمام کریں۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب فرائض صرف 4 ہیں، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھ دھونا، پاؤں سر کا مسح کرنا اور دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا، تو پھر یہ شروع میں ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، پھر ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ سب سنتیں ہیں۔ یہ سنتیں کیوں رکھی گئی؟ اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ فرض کی ادائیگی میں کوئی کمی باقی نہ رہ جائے۔ فرض کی ادائیگی، فرض ادا کرنا ہے آپ کو، اچھے پانی سے آپ کو وضو کرنا ہے، پانی گندا نہ ہو، پانی کے اچھے ہونے کی 3 علامتیں ہیں: پانی کا رنگ، پانی کی بو، پانی کا مزہ۔ یہ 3 چیزیں سلامت ہیں تو آپ پانی سے وضو کر سکتے ہیں۔
جب آپ ہاتھ دھونے کے لیے ہاتھوں میں پانی لیتے ہیں تو رنگ کا پتہ چل جاتا ہے کہ رنگ پانی کا پانی جیسا ہی ہے، کوئی اور چیز مل کے پانی کو بدلی نہیں۔ جب آپ کلی کرتے ہیں سنت ادا کرتے ہوئے، منہ میں پانی جاتے ہی آپ کو پانی کا مزے کا پتہ چل جاتا ہے کہ پانی میں کسی اور چیز کی آمیزش نہیں ہوئی، پانی کا مزہ بدلا نہیں، یہ پانی وضو کے قابل ہے۔ پھر اس کے بعد جو ناک میں پانی چڑھاتے ہیں تو اس سے پانی کے بو کا پتہ چل جاتا ہے کہ پانی کی بو پانی کے جیسی ہی ہے، لہذا اب اس سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ یہ سنت کی ادائیگی کا فائدہ ہے۔ اور پھر 3 مرتبہ دھونے کا فائدہ یہ بتایا گیا کہ ایک مرتبہ دھونے میں ہو سکتا ہے کہیں کوئی جگہ چھوٹ جائے، سوکھی رہ جائے، ناک کے جوڑ میں کبھی کوئی جگہ، انگلیوں کے درمیان میں کہیں کوئی جگہ چھوٹ جا سکتی ہے، تو 1 سے 3 مرتبہ جب آپ دھوئیں گے تو مبالغہ ہو جائے گا۔ جب مبالغہ ہو جائے گا تو اب پھر سوکھا رہنے کا اندیشہ ختم ہو جائے گا، بالکلیہ طور پر آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ مگر ایک بات ذہن میں رکھیں، 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا کسی بھی عضو کو، حدیث پاک میں اس کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ وضو میں بہکانے کے لیے ایک شیطان ہوتا ہے، اس کا نام ہے ولہان۔ وہ شک پیدا کرتا ہے 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کے بعد کہ ہمارا ہاتھ ابھی پورا بھیگا کہ نہیں بھیگا، کہیں سوکھا تو نہیں رہ گیا۔ آدمی 4 5 6 7 8 مرتبہ دھونے لگتا ہے تو یہ شیطانی وسوسہ حدیث شریف میں بتایا گیا، اور اس میں اسراف بھی ہے۔ پانی کا ایک قطرہ بھی بے ضرورت خرچ کرنا، یہ کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ ضرورت کے حد تک آپ پانی استعمال کر سکتے ہیں، تو شریعت نے جب کہہ دیا کہ ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا کافی ہے تو بس 3 مرتبہ ہی دھوئیں گے، ضرورت سے زیادہ پانی کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔